بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم، کتاب نماز، کتاب اوقات نماز کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور ابھی ہم کتاب اذان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم اپنا مطالعے کا آغاز 616 نمبر حدیث سے شروع کریں گے۔ کتاب اوقات نماز، حدیث نمبر 616۔ یہ حدیث عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دن ہم کو جمعے کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا، آپ نے ان سے الصلاۃ فی الرحال کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنی قیام گاہ پہ پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دن ہم کو جمعے کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے اس سے الصلاۃ فی الرحال کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ اپنی قیام گاہ پہ نماز پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ حدیث نمبر 619۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعت پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعت پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 620۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بلال رضی اللہ عنہ رات رہے میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ حدیث نمبر 621۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے، کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں اور یہ کہا کہ پکارتے ہیں تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں، اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی۔ آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے طلوع صبح کی کیفیت بتائی، انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا، پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے، پھر فرمایا اس طرح فجر ہوتی ہے۔ زہیر راوی نے بھی شہادت کی انگلی ایک دوسرے پہ رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں جانب پھیلا دیا۔ حدیث نمبر 625۔ 625۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، عہد رسالت میں جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھیں۔ مغرب میں اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا،
اور عثمان بن حبلہ اور ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہے، اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 626۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کے چپ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے 2 رکعت سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے۔ صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد بھی دائمی کروٹ پر لیٹے رہتے، یہاں تک مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ حدیث نمبر 627۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 2 زانوں اذان و تکبیر کے بیچ میں نماز ہے، ہر 2 زانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 2 اذانوں اذان و تکبیر کے بیچ میں نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ حدیث نمبر 631۔ یہ حدیث حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہم سب عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن و رات کا قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ اپنے گھر کیسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، انہیں بھی دین سکھاؤ، دین کی باتوں پہ عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا، ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ بات مجھ کو یاد ہے یا یوں کہا مجھے یاد نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب نماز کا وقت آیا ہے تو کوئی ایک اذان دینا اور تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہم سب عمر اور نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہمارے 20 دن و رات قیام رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہمیں اپنے وطن واپس کا شوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ اپنے گھر کیسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو، انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دو۔ مالک نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا، ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ بات مجھ کو یاد نہیں یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آیا ہے تو کوئی ایک اذان دے اور تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 632۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سرد رات میں مقام زجنان پہ اذان دی، پھر فرمایا، الصلاۃ فی الرحال، کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لو۔ ہمیں آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرمایا، اور وہ فرماتے تھے مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگ اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لیں۔
یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک سرد رات میں مقام زجنان پہ اذان دی، پھر فرمایا الصلاۃ فی الرحال، صلوا فی الرحالکم، عربی میں الصلاۃ فی الرحال، کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لو۔ ہمیں آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگ اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ حدیث نمبر 635۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ جب نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ خاطر رکھو۔ نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھ لو، جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو۔ نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو، جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ حدیث نمبر 643۔ یہ حدیث حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں نے ثبات بانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جو نماز کے لیے تکبیر ہونے کے بعد گفتگو کرتا رہے۔ میں نے ثبات بانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جو نماز کے لیے تکبیر ہونے کے بعد گفتگو کرتا رہے۔ اس پہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تکبیر ہو چکی تھی، اتنے میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راستے میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا۔ الحمدللہ ہم نے آج 643 نمبر حدیث تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم 644 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔